آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جس طرح یہودیوں کی طرف سے ایک سازش کے تحت ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آج ہم کچھ باتیں جو منبر و محراب کا فرض بنتی ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث ہمیں ایسی صورتحال میں کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموش تماشائی بنے رہیں یا کچھ کارناموں کی وجہ سے کیا ان کو کچھ ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے وہاں پر ملک شام کی سرزمین پر رہنا اور مسجد الاقصی کی حفاظت کرنا، ان کے جو جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے مسجد الاقصی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہودی مسجد الاقصی کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے قبضے میں آ جائے کیونکہ وہاں پر ہیکل سلیمانی موجود ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد الاقصی جب سے بنی تب سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک یہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ جتنے بھی انبیاء میرے آقا سے پہلے آئے یا خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ مسجد الاقصی کی طرف اپنا رخ انور کر کے نماز ادا فرماتے رہے، اور حضور سے پہلے تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر جو نمازیں فرض تھی ان کا قبلہ مسجد الاقصی ہی تھی۔ میرے آقا ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ تک مسجد الاقصی بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضور کی مرضی اور رضا یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہونا چاہیے وہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ پھر دوران نماز ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار رخ زیبا، رخ انور آسمان کی طرف کرتے۔ سورۃ البقرہ کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ نے خود بیان کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہم آپ کا رخ زیبا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ یعنی میرے آقا بھی ایک عرصہ تک صحابہ کرام کو جو نماز پڑھاتے رہے وہ مسجد الاقصی کی طرف رخ انور کر کے پڑھاتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، کائنات کے اندر دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جس مسجد کو دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ مسجد الحرام تھی، بیت اللہ شریف۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد ہے جس کو تعمیر کیا گیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا کائنات میں دوسرے نمبر پر جس مسجد کو تعمیر کیا گیا وہ مسجد الاقصی ہے۔ تو مسلمانوں کی ایسی میراث جو کائنات کے اندر مساجد کے وجود میں جس کا دوسرا نمبر ہو۔ اسی طرح شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو معراج کروائی گئی تو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کروائی گئی، اور مسجد الاقصی کا باقاعدہ نام قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ کوئی تھوڑی شان ہے کہ اس مسجد کا نام قرآن میں آ جائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد الاقصی یہ وہی بیت المقدس ہے جس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان وہاں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو کہ ہتھیار نہ ہونے کے باوجود انہوں نے طاقتور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے چاہے مسلمان ممالک نہیں کھڑے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ہمارا فرض کیا بنتا تھا، ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔
اور وہاں پر فلسطین کے اندر جو بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک اولاد والا شخص وہ ویڈیو تک نہیں دیکھ سکتا، جو کچھ وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان حکمران 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو اپنی دہشت ہی نہیں دکھا رہے، ہم ان کو آنکھیں تک نہیں دکھا رہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے ہتھیار تیار رکھو، اور ترہبون بہ، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے ہتھیار تیار رکھ کے صرف تم ہتھیار کی نمائش ہی ان کے سامنے کر دو۔ جب تم صرف اپنے ہتھیاروں کی نمائش کرو گے، یعنی ان کو آنکھیں دکھاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں رب ہوں، میں جانتا ہوں، دلوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر کتنی بزدلی ہے۔ تو اپنی دہشت دکھانا یہ مسلمان مجاہدین کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، ہم اپنی دہشت نہیں دکھا رہے، ان کو ڈرا تک نہیں رہے۔ تو مسلمانوں پر یہ ضروری ہے اس وقت کہ اپنی کم از کم دہشت تو دکھائیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کو بتائیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے، ہمارے پاس یہ طاقت، یہ قوت موجود ہے۔ مسلمانوں کی کچھ عبادتیں بھی ایسی ہیں جن کے پیچھے ایک مقصد کافروں کو ڈرانا بھی ہے۔ یہ جو جمعے کا اجتماع ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمہاری اجتماعیت کی وجہ سے کفار پر رعب پڑے۔ جن ممالک کے اندر کافر رہتے ہوں، ان ممالک کے اندر، ان علاقوں میں جو خطیب ہوتا ہے، اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ تلوار اٹھا کر خطبہ دے۔ یہاں ہمارا جو ملک ہے یہ تو اسلامی ملک ہے، یہاں پر کفار کا غلبہ نہیں ہے، لیکن وہ ممالک جہاں کفار کا غلبہ ہو یا کافروں کی کسی شرارت کا خوف ہو، وہاں جو خطیب ہو جمعے کا خطبہ دے، تلوار اٹھا کر دے، اور پتہ چلے کافروں کو کہ ہماری اتنی اجتماعیت بھی ہے، اتنے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر دوسری بات بنی تو ہمارے خطیب صاحب کے پاس تلوار بھی ہے۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کی عبادتوں کے اندر بھی رعب رکھا ہے۔ اسی طرح جو حج کا اجتماع ہے، بنیادی مقصد تو عبادت ہے، لیکن اس کا ایک مقصد پوری اس روئے زمین پر مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں جمع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سال کے بعد کفار پر یہ رعب رہے کہ اتنی تعداد میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے روئے زمین پر موجود ہیں، تاکہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ ٹکر نہ لے سکے۔ اسی طرح طواف کرتے ہوئے دوران طواف رمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ صرف کافروں پر رعب ڈالنا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے 8-9 سال کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے تشریف لے کر گئے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ مدینہ کی سرزمین جو یثرب مشہور تھی کہ جہاں جو بھی وہاں جاتا بیمار ہو جاتا۔ جب کافروں نے یہ بات کہی کہ جو مسلمان ہیں وہ تو کمزور پڑ گئے ہوں گے، یثرب کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کندھے مار کر چلو، ان کو بتاؤ کہ ابھی بھی ہمارے اندر پاور موجود ہے، اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہو آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کرے۔ تو وہ سنت آج بھی جاری ہے۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کی عبادتوں کے اندر بھی رعب رکھا ہے کہ کافروں پر تم نے اپنی دھاک بٹھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ ہم صرف سجدے کرنے والے نہیں ہیں، میدانوں میں تلواریں اٹھا کر کافروں کی گردنیں مارنے والے بھی ہم مسلمان ہی تھے۔ اب کیا ہے، ہم سنتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد ہے ہی نہیں، اور جہاد کو اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے۔ بعض ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے نام نہاد لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جہادی تنظیم کہتے ہیں، یعنی جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ دہشت گردی اور جہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دہشت گردی کے اندر نہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ اپنوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ پرایوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک دھماکہ مار کر سب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں جہاد کا تصور یہ تو نہیں ہے۔ اسلام مجاہد کو بچے کے ساتھ پنگا لینے کی اجازت نہیں دیتا، بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں، خواتین کی بے پردگی کی اجازت نہیں، اگرچہ وہ خواتین کافروں کی ہوں، اگرچہ وہ بوڑھے کافروں کے ہوں، اگرچہ وہ بچے کافروں کے ہوں۔ یعنی اب وہ وقت آ گیا کہ دہشت گردی اور جہاد کو ایک چیز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے بچے جہاد ان کے ذہن سے نکل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔
چاہے غیر مسلم قوتیں جتنی مرضی طاقت لگا لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان چمکتا رہے گا۔ حضور کا فرمان حق اور سچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد نے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ میری امت کا ایک لشکر آخر کار وہ دجال کے ساتھ جا مقابلہ کرے گا۔ جہاد نے تو قیامت تک رہنا ہے، ایک وہ لشکر جس نے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینا ہے اور دجال کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد چلتا چلتا قیامت تک جاری رہے گا، آخری لشکر دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لاعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم۔ حضور نے فرمایا اس لشکر کے اندر موجود جو مجاہد ہوں گے، میں محمد ان مجاہدین کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر چڑھ کر وہ جہاد کریں گے میں ان سواریوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہاں تک حضور کھول کر بیان کر گئے۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو بتانا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد ختم ہو جائے گا، جہاد نے تا صبح قیامت جاری رہنا ہے۔ اگر ہم خود بزدل ہیں، ہمارے دل کے اندر بزدلیاں آ گئی، ہمارے اندر وہ طاقت اور پاور نہیں رہی، تو ہم قصور اپنے اوپر ڈالیں، اسلام پر کیوں ڈالتے ہیں؟ اسلام نے تو تمہیں باہر نکلنے کا حکم دیا ہے کہ باہر نکلو اور اسلام دشمن جو قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ اب ہمارے اوپر کیا بنتا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہم تو ویسے مظلوم ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب تو معاملہ یہاں تک آ گیا کہ وہاں پر بیچارے مسلمان جو ہیں، مرد و خواتین بچے، تقریباً میں آج پڑھ رہا تھا 30 لاکھ کے قریب مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، کتنے لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، اور مسلمان حکمران صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے مذمتی بیانات بھی ڈر ڈر کے جاری کیے ہیں، وہ بھی مسلمان جو غیرت مند ہیں ان کے دباؤ میں آ کر مسلمان حکمرانوں نے مذمتی بیان جاری کیے ہیں، ورنہ ہماری تو حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ہم کافروں کے خلاف مذمتی بیان تک جاری نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو، آپ خود سوچو، اسرائیل کی پشت پناہی کرنے کے لیے امریکہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مسلمانوں پر ظلم کر۔ کیا امریکہ نے صرف مذمتی بیان جاری کیا ہے؟ نہیں، بلکہ امریکہ نے بحری، بری، فضائی تینوں طرف سے باقاعدہ آلات اور اسلحہ بھیجا ہے۔ ایک طرف یہ دیکھو کہ کافر کی کس طرح مدد کر رہا ہے، دوسری طرف 50 سے زیادہ ممالک ہیں۔ ہم اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، فلسطین کے ساتھ بھی ہیں، ہم نے دعاؤں کے علاوہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے۔ کوئی ایک آپ میں سے کوئی بندہ بتا دے کہ ایک مسلم ملک ایسا ہے جس نے ہتھیاروں کے ذریعے فلسطین کی مدد کی ہو؟ نہیں کی۔ یعنی اسرائیل کے ساتھ ایک ملک امریکہ کھڑا ہے، وہ کافروں کی کافر کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ یعنی کفر آپس میں ملت واحدہ بن چکا ہے، مسلمان ابھی تک جمع نہیں ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے جس طرح ایک عمارت کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی عمارت کے اندر اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، وہ مل کر جڑ کر، جس طرح پتھر الگ الگ تھے مل کر ایک مضبوط دیوار، مضبوط عمارت بن گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کا آپس کا تعلق اس طرح رہے گا کہ جس طرح پتھر مل کر ایک مضبوط عمارت بن جاتی ہے، تب تو مسلمان دنیا کے اندر کامیاب رہیں گے۔ اگر ساری اینٹیں بکھر گئی، سارے مسلمان الگ الگ ہو گئے، پھر پتھر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ گلی میں چلنے والا بھی اس کو ٹھڈا مارتا ہے، بچہ بھی اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اگر وہی اینٹ آ کر عمارت میں فٹ ہو جائے، کسی کی جرأت ہے اس عمارت کو مکہ مارے، کسی کی ہے جرأت اس کو آ کر ٹکر مارے، کسی کی ہے جرأت اس کو آ کر ٹھڈا مارے، اپنا ہی سر پڑوائے گا، اپنا ہی بازو توڑوائے گا، اپنا ہی پاؤں توڑوائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال بیان کی کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان کے ساتھ ان کا تعلق آپس میں اتنا گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے جس طرح ایک عمارت بعض اینٹوں کو مل کر ایک عمارت مضبوط بن جاتی ہے۔ اگر یہ تعلق رہے گا تو کائنات کے اندر مسلمان حکمرانی کریں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا، کیا غزوہ بدر کے اندر کافروں کی تعداد زیادہ تھی یا مسلمانوں کی؟ غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ موتا کو دیکھ لیں،
تعداد کافروں کی زیادہ ہے، لیکن کیا ہے، مسلمانوں کو جس طرح میرے آقا نے جوڑا، ایک دوسرے کا باقاعدہ نام لے کر حضور نے بھائی بھائی بنایا، پہلے یہ تربیت فرمائی۔ اگر آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہمارا درد ان کا درد ایک ہو جائے، ان کو پتھر لگے تو ہمیں تکلیف ہو، پھر ہے مزہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں ایسے نہیں اتار دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو باقاعدہ ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ تو فلاں کا بھائی ہے، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، یعنی ان کا آپس میں تعلق پہلے مضبوط کیا۔ فرمایا تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، اے علی تو میرا بھائی ہے۔ یہ تعلق جب مضبوط ہو گیا، صحابہ کرام کی کڑی سے کڑی مل گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں 1000 کے مقابلے میں اتر پڑے۔ کیوں؟ میرے آقا کو یقین تھا یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، لڑیں گے تو کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب جب منبر و محراب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹ ہیں اور کافر ممالک جو چیزیں بناتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اب آپ کو پتہ ہے کئی مسلمان ایسے آگے سے اعتراض کرتے ہیں، ہم آپس میں لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہم یہ کریں تو میرے ایک سرف ایکسل خریدنے سے کیا ہوگا، میری ایک نیسلے کی بوتل خریدنے سے کیا ہوگا، تو بھائی کچھ ہو یا نہ ہو، تو نے تو اپنا حصہ ملا دیا کہ ہماری ہمدردی جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ابھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو میرے آقا نے بیان فرمائی کہ آپس کا تعلق مضبوط کرو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان کے مسلمان یہ پاکستان کے ہیں، وہ انڈیا کے مسلمان ہیں، وہ کشمیر کے ہیں، وہ فلسطین کے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یوں کہنا چاہیے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ جب ہمارا نبی ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا خدا ایک، تو باقی تعلق رہ کیا گیا؟ دیکھو فلسطین میں رہنے والے مسلمان، ان کے پاس قبلہ اول موجود ہے، اس کے باوجود وہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ ان کے سامنے مسجد الاقصیٰ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کی طرف اپنا رخ انور کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے باوجود اسلام کی طاقت کیا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے اندر رہ کر بھی اپنا رخ انور کس کی طرف کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ ان کا اور ہمارا خدا ایک ہے، ان کا اور ہمارا کلمہ ایک ہے۔ یعنی اگر ہم آپس کے تعلقات پہلے مضبوط کر لیں، اور ہمارے یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو نہ خریدیں، ہم مر نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ گزارا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہے۔ میں اپنی بات سناتا ہوں۔ کل مجھے ایک بندہ ایک ہوٹل پر لے گیا، یہاں ملتان کا ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے، اس نے کہا آپ کی دعوت کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کل پتہ چلا کہ یہ جو نیسلے کا پانی ہے یہ بھی اسرائیل کا ہے۔ مجھے وہ وہاں لے گیا، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، سکول میں پڑھتا ہے، کالج کا ایک لڑکا ہے، لیکن اس کے اندر غیرت کتنی تھی۔ مجھے وہاں پر لے کے ہم ٹیبل پر جا کر بیٹھے تو پانی آ گیا، نیسلے کی بوتل تھی، اس نے کہا یہ اٹھا لو، ہم نے اس کو نہیں پینا۔ میں حیران ہوا کہ کیوں نہیں پینا، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ اٹھا لو، وہاں ٹوٹی سے سادہ پانی بھر کر یہاں رکھ دو۔ وہ بوتل اٹھا کر ویٹر جو تھا وہ چلا گیا، سادہ پانی۔ اگر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پانی بہتر تھا، آپ نے وہ بھجوا کر ٹوٹی والا پانی منگوا لیا، تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، اور اسرائیل ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر، مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ استاد جی ہمارا ایک ایک روپیہ ان کے خون کے بہاؤ میں لگ رہا ہے۔ تو مجھے کل بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بظاہر ان کی داڑھی بھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نیسلے کا پانی جو ہے یہ اسرائیل سے آ رہا ہے اور ان کی کمپنی یہاں پر کام کر رہی ہے، لیکن اس بچے کو پتہ تھا۔ یعنی اگر ہمارے نوجوان نسل کوشش کرے تو ہم ان کی کمپنی، ان کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کرنے میں ایک ہم اعلیٰ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ خبروں میں یہ اب بات چل رہی ہے کہ وہ جو کمپنیاں اسرائیل کی طرف سے جو کام کرتی تھی ان کو اب نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں نے ایسے ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ اپنا حصہ اس میں ملا سکتے ہیں۔ یعنی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ اور دوسرا کرنے والا کام جو ہے وہ یہ ہے، بالخصوص آپ آواز اٹھائیں۔ آواز اٹھانے میں بڑی طاقت ہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اگر ہمارے نوجوان نسل آواز اٹھائے تو آواز اٹھانے میں بھی بہت طاقت ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں کہ وہاں پر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور یہودیوں کی کوئی مذہبی لڑائی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو لڑائی ہے اب تو یہ ایسی لڑائی ہو چکی ہے کہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس لڑائی کی حمایت میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہودیت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو چھین لیا جائے۔ اب تو جو ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو انسانی حقوق کا کام کرتی ہیں، اگر نوجوان نسل آواز اٹھائے اور اس تک آواز پہنچے تو انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں کی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرمائے۔